آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی، کیا یہ آپ کو ایک ریپ نہیں لگتا؟ میں اور آپ سب تو کیا، پوری دنیا اس میٹرکس کی پریڈکشن بہت پہلے کر چکی ہے۔ اس بات کو پروو کرنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جا کے دا میٹرکس مووی کو ضرور دیکھیں، جو کہ 1999 میں ریلیز ہوئی ہے۔ اس میں 3 مین کریکٹر ہے، نیو، مورفیس اور ٹرینیٹی، جو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی حقیقت بتائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ میٹرکس 2، 3 اور 4 بھی ریلیز ہوئی ہے، اور 2025 میں ٹام کروز کی مووی میٹرکس 5 ریلیز ہوگی۔ آج جہاں بھی دیکھو، ہر بچے، جوان اور بوڑھے کے دماغ پر اے آئی اور صرف اے آئی کا بھوت سوار ہے۔ تو ناظرین، اس موضوع یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آج ہم ان ڈیپتھ بات کریں گے۔ تو چلیے دوستو، اے آئی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے مائنڈ میں اے آئی کے ریگارڈ یہ کویشچن ضرور ارائز ہوا ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے، کس نے اس کے بارے میں سوچا اور کیسے سوچا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے انہی کنفیوژنز کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، فرسٹ آف آل ہم جان مکارتھے کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا، اور یہ وہ شخص ہے جسے دی فادر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ وہ جان مکارتھے ہی ہے جس نے سب سے پہلے 1956 میں اے آئی کے ٹرم کو کوائن کر لیا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ جان مکارتھے کے ساتھ مل کر ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں ایک مشین بنانے کی کھوج میں تھے جو کہ ریزننگ کر سکے، اور اس ریزننگ کے لیے ایک لینگویج کی ضرورت تھی، اور وہ تھی لسپ لینگویج، جو کہ اے آئی پروگرامنگ لینگویج بن گئی۔ اس لینگویج کے تحت آج ہم کریڈٹ کارڈ کی فراڈ ڈیٹیکشن سے لے کر ایئر لائن شیڈولنگ تک کے مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے آئی کے بہت بینیفٹس ہیں، اور ایکسپرٹس نے اس کا اقرار کچھ یوں کیا ہے۔ NVIDIA CEO Jensen Huang explains why AI is more important than we thought. I'm going to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall, over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دور کسی میٹرکس سے کم نہیں، اس لیے کئی لوگ اے آئی کے ذریعے ریئل کانٹینٹ کو مینیپولیٹ کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے۔ یہ ایک ریئل پکچر ہے، اور یہ ایک اے آئی مینیپولیٹڈ پکچر۔ کیا آپ ان دونوں میں ڈفرنس کر پا رہے ہو؟ میں آپ لوگوں کو ان پکچرز کے پیچھے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ دراصل انڈیا میں ریسلرز کے پروٹیسٹ کے اندر کچھ ریسلرز کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ والی سیلفی لی تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں ڈیٹین کر لیا گیا۔ اور کچھ ڈپارٹمنٹس نے اس پکچر میں انہی ریسلرز کے سیڈ فیسز کو مینیپولیٹ کر کے اسمائلی فیسز بنا دیے، کیونکہ ان ڈپارٹمنٹس کو یہ پروو کرانا تھا کہ اگر انہیں ڈیٹین کر لیا گیا ہے تو پھر اتنے خوش نظر کیوں آ رہے ہیں۔ مگر یہ کام ڈپارٹمنٹس نے لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے کیا تھا۔ مزید ہم چلتے ہیں تاکہ ماہرین سے بھی اے آئی کی ڈارک ریالٹیز کے بارے میں سن لیں۔
and now seems to be evolving at an alarming rate. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency than human leaders. It is changing the world, and it is important that people understand both the good uses and the scary uses of it. There's the sort of nuclear arms race, and then we sort of have an AI arms race. I warned you guys in 1984, and you didn't listen. It could do great damage. It could have some of the negative consequences we've seen from other big technologies, but it also has a lot of potential. I think that it needs to be taken extremely seriously. We've created something that is hard in some situations to distinguish from human-level intelligence. اس دور میں AI کے بغیر جینا مشکل ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خطرناک چیز کے ساتھ کون ہاتھ ملا کر چلتا ہے؟ اس کا آنسر بہت سمپل ہے، کیونکہ AI کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ The thing that makes DeepMind unique is that DeepMind is absolutely focused on creating digital superintelligence, an AI that is vastly smarter than any human on Earth and ultimately smarter than all humans on Earth combined. You see, robots are not aware of the fact that they're robots. They're so stupid, they simply carry out what they are instructed to do because they're adding machines. We forget that. Adding machines don't have a will. Adding machines simply do what you program them to do. Now, of course, let's not be naive about this. Eventually, adding machines may be able to compute alternate goals in alternate scenarios when they realize that they are not human. Right now, robots do not know that. However, there is a tipping point at which point they could become dangerous. Narrow AI is not a species level risk. تو اس لیے دوستو اپنی ڈیجیٹل پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں تاکہ فیوچر میں AI ہیومنز پر ڈومیننٹ نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔